بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وائس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تابوت سکینہ کیا ہے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنی خاص سامان رکھنا شروع کیا۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت و شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے، وہ اسی صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے اور اس صندوق سے رحمتوں و برکتوں کا ظہور ہوتا اور مجاہدین کے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا تھا۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا جاتا، آسمان سے نصر من اللہ من فتح القریب کی بشارت عظمہ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ اس صندوق سے ہی فیصلہ کرواتے تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے اور ان کے اوپر سے بلائیں و مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی بڑھ گئی اور بدعمالیوں کی نحوست ان پر پڑی اور خدا کا عذاب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور اس تبرک صندوق کو اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک صندوق کو نجاستوں اور کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا اس کفار کی قوم پر یہ اثر ہوا کہ کفار بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے کافروں کو یقین ہو گیا، یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ رہا ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا اور اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اس طرح ہی بنی اسرائیل کے پاس یہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آ گئی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل اتنی سرکش قوم تھی، اس صندوق کو حاصل کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ برائیوں کا شکار ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، تو ان پر اللہ کا عذاب پھر دوبارہ سے نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نظر نے ان کے اوپر دوبارہ حملہ کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے کئی یہودی مارے گئے اور تابوت سکینہ بھی کہیں غائب ہو گیا، جس کا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ امام مہدی تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے ایک غار سے نکالیں گے اور توریت کو شام کے ایک پہاڑ سے نکالیں گے اور ان کے ذریعے یہودیوں پر حجت قائم کرے گا، جس کی وجہ سے بہت سے اسلام لے آئیں گے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔
جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑھ کر گناہوں کا بھول کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ان سے دور ہو گئیں اور تابوت سکینہ بھی ان سے دور ہو گیا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔